الحمد للہ حمدن کثیرا مبارکا طیبا سرمدا ابدا دائما کثیرا کثیرا الصلاۃ والسلام علی نبیہ ورسولہ وحبیبہ بشیرا ونذیرا وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیزان محترم، اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں نمازوں کی محافظت کرو، والصلاة الوسطى اور درمیانی نماز کی۔ بالخصوص ایک اور جگہ پہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور گناہ کے کاموں سے روک دیتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے کہ تم میں سے کسی شخص کے دروازے کے پاس سے ایک نہر بہتی ہو اور وہ شخص روزانہ 5 مرتبہ اس نہر میں غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کچھ میل باقی رہ جائے گا؟ عرض کیا اس پر تو میل باقی نہیں رہے گا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا 5 نمازوں کی مثال بھی ایسی ہے، اللہ تعالیٰ ان نمازوں کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے کسی عورت کا بوسہ لے لیا، پھر حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو اس کی اطلاع دی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیہ مقدسہ نازل فرمائی، نماز قائم کرو، دن کے دونوں کناروں اور رات کے کچھ حصے میں بے شک نیکیاں بدیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ فرمایا اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات۔ تو اس آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ میرے لیے ہے؟ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ میری ساری امت کے لیے ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نمازوں کی برکت سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، سیئات کو ختم کر دیتا ہے، یہ پروردگار کا فضل ہے۔ نماز وہ عبادت ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے کلمے کے بعد یعنی ایمان لانے کے بعد سب سے پہلی جو عبادت اپنے بندوں پر فرض کی ہے وہ نماز ہے، باقی ساری عبادتیں اعمال بعد میں ہیں۔ گویا اللہ سبحانہ وتعالی نے نماز کو ساری عبادتوں کا امام بنا دیا۔ جس طرح بغیر امام کے جماعت مکمل نہیں ہو سکتی، جب تک امام نہ ہو ساری جماعت انتظار میں رہتی ہے، اور جماعت کی نماز اسی وقت ہو سکتی ہے جب امام موجود ہو۔ اسی طرح ساری عبادتوں کا اور سارے نیک اعمال کا امام جو ہے وہ نماز ہے۔ تو اگر نماز ہے تو پھر سارے اعمال اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں قبول ہیں، اور اگر امام نہ ہو تو جس طرح امام کے بغیر جماعت کی عبادت نہیں ہو سکتی، اسی طرح باقی عبادات جو ہیں وہ نماز کے بغیر قبولیت کا درجہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں پاتی۔ اور یاد رکھیے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلا سوال بندے سے جو کیا جائے گا وہ نماز کے متعلق ہوگا، اس سے اس کی نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا باجماعت نماز پڑھنا جو ہے یہ اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجے زیادہ بہتر ہے، یعنی 27 نمازوں کا ثواب جماعت کے ساتھ پڑھنے سے مل جاتا ہے۔ اور جو شخص نماز کے انتظار میں اللہ کے گھر میں مسجد میں بیٹھا رہتا ہے یا نماز پڑھنے کے بعد پھر اللہ کے گھر میں بیٹھا رہتا ہے، تو جتنا وقت وہ نماز سے پہلے یا نماز کے بعد اللہ کے گھر میں گزارتا ہے وہ سارے کا سارا نماز میں لکھا جاتا ہے، اور اس پر اللہ سبحانہ وتعالی اتنا ہی اجر عطا فرماتا ہے جتنا اس کے نماز پڑھنے پر اسے عطا فرماتا ہے۔ کتنی بڑی سعادت ہے ایک بندہ مومن کے لیے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں سر نیاز جھکانے کے لیے حاضر ہو، اور اللہ تبارک و تعالی اس کو گھر سے نماز کے لیے نکلے تو وہاں سے اجر عطا کرنا شروع کرتا ہے، اور پھر گھر میں داخل ہونے تک
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نماز کا اجر عطا فرماتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ ایک نابینا آدمی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ میرا کوئی وہ نہیں ہے، رہنما نہیں ہے جو مجھے مسجد میں لے آئے، اس لیے حضور علیہ السلام سے درخواست کی اس نے کہ آپ مجھے گھر میں نماز ادا کرنے کی اجازت دے دیں، تو آپ نے اس کو اجازت دے دی۔ پھر جب وہ واپس پلٹا تو آپ نے اس کو بلایا اور فرمایا، کیا تم نماز کے لیے آذان کی آواز سنتے ہو؟ اس نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، تو پھر آذان کی آواز پر لبیک کہا کرو، یعنی آواز سن کر پھر گھر میں بیٹھے نہیں رہنا ہے، بلکہ اللہ کے حضور مسجد میں حاضر ہو کے باجماعت نماز ادا کرنی ہے۔ بے شمار آیات مقدسہ اللہ سبحانہ وتعالی نے نماز کے متعلق قرآن مجید کے اندر نازل فرمائی اور احادیث مبارکہ کی کتابیں بھری پڑی ہیں نماز کے فضائل کے حوالے سے۔ تو آپ کو بتانا صرف یہ مقصود ہے کہ حالت ایمان میں بندہ مومن ہو اور عاقل و بالغ ہو، آزاد مسلمان ہو، آزاد ملک میں رہتا ہو، سارے کاموں کے لیے اس کے پاس وقت ہو۔ نماز کے لیے اگر اس کے پاس وقت نہ ہو، نماز کے لیے جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے وہ اگر 10-15 منٹ نکال کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکتا، تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی پھر کیا کہے کہ میں بھی کوئی انسان ہوں۔ تو اللہ کے بندو، اللہ تبارک و تعالی کا قرب اور اس کی معرفت حاصل کرنی اگر چاہتے ہو کہ ہم اس کے قریب ہو جائیں، وہ رب کی رحمت ہمارے قریب ہو جائے اور ہمارے شامل حال ہو جائے، تو ہمہ وقت اپنے رب کے حضور سجدہ ریز رہو اور نمازوں کا اہتمام کرو۔ یاد رکھو، نماز زندگیوں میں برکت لے آتی ہے، تکالیف دور ہو جاتی ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے تو رب ذوالجلال اس کے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دیتا ہے، رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، مشکلات کو آسان فرما دیتا ہے، بیماریوں سے شفا عطا کرتا ہے۔ اتنی رحمتیں، اتنی برکتیں اور اتنے فضائل ہیں کہ انسان اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ بس شرط اتنی ہے کہ اپنے دل کا تار جو ہے وہ اپنے خالق و مالک سے جوڑ لو، گنبد خضرا کے مکی سے جوڑ لو اور اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ ایک مرتبہ حاضر ہو کر تو دیکھو کہ وہ رب تم پر کیسی کیسی رحمتیں اور کیسے کیسے فضل فرماتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں نماز کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس نظریے کے ساتھ بھی کہ نماز ہوگی تو ہماری عبادتیں، باقی اعمال جو ہیں وہ قبولیت کا درجہ پائیں گے۔ امام کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور نماز کے بغیر باقی عبادتیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔